آج سے 9 سال پہلے میرے دوست نے مجھے ایک فیس بک گروپ جوائن کروایا۔ تب میری عمر 17 سال تھی اور میں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس گروپ میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں اور سب کا تعلق ملتان سے تھا۔ ہم سب گروپ میں فیملی ممبرز کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ اس گروپ میں ایک لڑکی تھی جو مسلسل میری پوسٹ پر لائک اور کمنٹ کرتی تھی اور میں بھی کبھی کبھی اس کی پوسٹ پر لائک اور کمنٹ کر دیتا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی دکھی پوسٹیں شیئر کرتی تھی، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور میری اس کے ساتھ ہمدردی بھی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے دکھی ہونے کی وجہ پوچھ ہی لی، لیکن اس نے نہیں بتائی، بات کو ٹال دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا تھا، لیکن میں نے جب اس کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر میں نے اس سے نمبر مانگا تو اس نے دے دیا۔ اب ہماری واٹس ایپ پر بات ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی، اس نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ اس کی عمر 24 سال ہے اور وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت دکھی رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور اب میں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اس سے ملاقات کا بولا تو اس کے اگلے دن ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے۔ وہ بہت پیاری اور بہت پر لفظ معصوم سا، جو مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی، والدین کی مرضی سے ان کے رشتہ داروں کے ہاں۔ میرا شوہر شرابی تھا اور مجھ پر بہت شک کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے شراب پی کر بہت مارتا تھا۔ بس پھر اسی دوران ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرال والوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی ہوں۔ میں پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے پرائیویٹ اسکول ٹیچنگ کرتی ہوں۔ یہی میری حقیقت تھی۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اس کی اور میری عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ کبھی زندگی میں کوئی غلط کام مت کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور میں کبھی کبھی کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں۔ وہ ہنستی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری عمر میں بہت فرق ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ ایسے رشتوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتا جس میں لڑکی بڑی ہو اور لڑکا کم عمر کا۔ یہ تلخ حقیقت تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے ہمارے اس رشتے کو اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے بہت پسند کرنے لگا تھا اور شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پسند ضرور کرتی تھی، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ دنیا والے ہمارے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ہمارا سکون برباد کر دیں گے۔ میں نے بہت ضد کی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے جان دینے کی بھی کوشش کی۔ وہ میرا یہ پاگل پن دیکھ کر مان گئی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کا کہا اور میں نے اپنی امی سے بات بھی کی اور اس کے بارے میں نے اپنی امی کو سب بتا دیا، لیکن میری امی نہیں مانی اور صاف صاف انکار کر دیا اور اس سے دور رہنے کا کہا۔ امی نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو میرے ابو نے مجھے بہت مارا اور میرا باہر جانا بند کر دیا، لیکن مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں چھپ چھپ کر اسے ملا کرتا تھا اور اسے گھر والوں کے سلوک کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ۔ پھر میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوبارہ شہر بھیج دیا جائے تاکہ اسے بھول سکوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے پشاور بھیج دیا کام کے لیے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے۔ وہاں میرا موبائل چوری ہو گیا اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ وہاں مجھ سے بہت کام کروایا جاتا اور چھٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اور اب جب ملتان جاؤں گا تو نکاح کر لوں گا۔ اس سے آخر 3 سال کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا۔ سب بہت خوش ہو گئے لیکن میں خوش نہیں تھا۔ میں نے اس کا پتہ کرایا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مزید تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب جب بھی کبھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو دل بہت روتا ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ بس اب اپنا کاروبار ہے، اب میں زیادہ تر وہی مصروف رہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ اب دل قبول نہیں کرتا اور عجیب سی بے چینی
اور بے سکونی کی کیفیت ہے جسے میں نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ مجھے اب گھر والے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ شادی کرو، لیکن جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے اسے۔ بس اب اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی۔ میرے گھر والے میرے وجہ سے بہت پریشان ہیں، اب کیسے سمجھاؤں انہیں کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ بس میری اب کوشش ہے کہ میں سب کو خوش رکھوں اور شادی بھی بہت جلد کر لوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نصیب میرے ساتھ جوڑا ہے تو کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اس میں ہی انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہن بھائیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔